السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، جس رمضان کو چند دن پہلے ہم لوگوں نے استقبال کیا تھا، اب یہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگلا جمعہ پھر رمضان میں نہیں آئے گا۔ حضرات گرامی، ہمارے علاقے میں اس جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اسی نام سے یہ آخری رمضان کا جمعہ معروف ہے۔ لوگ کچھ ماہ خاص مسجدوں کو زیادہ تعداد میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان خاص مساجد میں ایک مسجد عزیزیہ بھی ہے جہاں لوگ جمعۃ الوداع کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ میں اس مجمع کثیر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند اہم ترین باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات اس پہ توجہ دیں۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اور اس کائنات میں چند اصول ہیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلتی ہے۔ جیسے کچھ طبعی قوانین ہیں جس کا تعلق طبیعت سے ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی چیز آسمان کی طرف پھینکیں، وہ چیز، وہ شے زمین کی طرف کھنچتی ہوئی چلی آتی ہے۔ یہ ایک طبعی اصول ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی چیز آسمان کی طرف پھینکی گئی ہو وہ زمین کی طرف نہ آئے۔ پانی ہمیشہ اونچائی سے نیچے کی طرف بہتا ہے، یہ بھی ایک طبعی اصول ہے۔ اس اصول میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ فزکس پڑھنے والے بچے اچھی طرح جانتے ہیں کہ الیکٹریسٹی کا فلو ہائر وولٹیج سے، ہائر پوٹینشیل سے لوئر پوٹینشیل کی طرف ہوتا ہے۔ اگر پوٹینشیل ڈفرینس نہ ہو تو الیکٹریسٹی کا فلو نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک طبعی اصول ہے۔ اس اصول کے مطابق الیکٹریسٹی وائروں سے گزرتی ہے اور اس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پلین آسمان میں اڑ رہا ہے، وہ بھی ایک اصول کا پابند ہے۔ ہوا کا دباؤ پلین کے نچلی جانب زیادہ ہوتا ہے اور اوپر کی جانب کم ہوتا ہے، اس لیے پلین اڑان بھرتا ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے۔ کسی بھی شے کو معلق رکھنے کے لیے اس شے کے نیچے کے حصے کے دباؤ، ہوا کے دباؤ کو زیادہ کر کے اوپر کے حصے میں ہوا کے دباؤ کو کم کریں تو وہ معلق ہو جاتی ہے۔
اسی اصول پر پلین سفر کرتا ہے۔ یہ طبعی اصول ہیں، کالج میں پڑھنے والے بچے اچھی طرح جانتے ہیں۔ ان اصولوں میں کوئی آج تک تبدیلی نہیں آئی۔ ویسے ہی چند اصول اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں ہے۔ جیسے اصول طبعی اصول ہیں، ویسے ہی اصول اسلام اور مسلمانوں کے معاملے میں۔ ہمیں ان اصولوں پہ غور کرنا چاہیے کہ اصول کیا ہے۔ وہ اصول کبھی نہیں بدلنے والے۔ آئیے، سب سے پہلا اصول، کئی اصول ہیں، ہم نے آج کی تقریر کے حساب سے چند اصول قرآن مجید سے نکالے۔ ایک اصول قرآن مجید سے یہ آتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یہ پہلا اصول ہے۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ they are left scot free، جیسے چاہے ویسے زندگی گزارے؟ احسب الناس، کیا انسانوں نے سمجھ رکھا ہے ان یترکوا، انہیں چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا آمنا، کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کے آئے، وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ کہو لا الہ الا اللہ اور دعوتیں کھاتے رہو، سٹینڈرڈ آف لائف بڑھاتے رہو، اس لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ وہم لا یفتنون، انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھو، انسانی تاریخ کہتی ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے جس نے بھی اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے اس شخص کو زمین پہ آزمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیوں آزمایا جاتا ہے؟ تاکہ آدمی پر یہ کھل جائے، یا اللہ یہ ثابت کر دے کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کون سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور کون جھوٹے ہیں۔ اٹس اے ٹیسٹ۔ کلمہ پڑھنا، آرام کی زندگی گزارنا، یہ اللہ کے اصولوں کے مطابق نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ خراج مانگتا ہے، خراج، جانوں کا خراج مانگتا ہے، زندگیوں کا خراج مانگتا ہے، اموال کا خراج مانگتا ہے۔ آدم سے لے کے ایندھن تک یہ اصول چل رہا ہے کہ جس نے بھی اعلان کیا لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لیا، اور یہ ثابت کرنے کے لیے امتحان لیا کہ اس نے جو کہا ہے کہ میں ایمان لایا ہوں، اس نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے۔ انسانی دور اسی بنیاد پہ چلتا رہا۔ انبیاء آئے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لوگ اللہ کے دامن میں چلے، انہوں نے اعلان کیا، اللہ تعالیٰ نے ایگزامینیشن پر لازم کر دیا، اور ہر دور کے لوگ اپنے کلمے کے لیے آزمائے گئے۔ دس از دا فرسٹ رول اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں اور آرام کی زندگی گزاروں، یہ اللہ کا اصول نہیں ہے۔ جانے جائیں گی، بچے چھن جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور پھر بھی آدمی کہے کہ نہیں مالک میں تجھ پہ ایمان رکھتا ہوں۔ بستیوں کے درمیان سے خون کی ندیاں بہیں، نہیں مالک تجھ پہ ایمان ہے میرا۔
بچوں کو دفن کر رہے ہیں. نہیں مالک، تم پر ایمان ہے ہمارا، لا الہ الا اللہ. بہترین ذائقہ دار کھانے کھاتے ہوئے بھی ہم کہیں گے لا الہ الا اللہ. اور اس وقت جب تو آزما رہا ہے، ہماری بستیوں کو تباہ برباد کرنے کے فیصلے کر رہا ہے، مالک ایک انچ ہم نہیں ہٹ رہے ہیں. وہی کلمہ ہم دہرائیں گے اور اسی زور سے دہرائیں گے. یہ پہلا اصول ہے ایمان اور اسلام کا، اسلام کے ماننے والوں کا. چند جانوں کے تلف ہونے پر یہ قوم رونے کے لیے نہیں آئی ہے، وابلہ مچانے کے لیے نہیں آئی ہے. یہ قوم زمین پہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی کبریائی کے اعلان کرنے کے لیے آئی ہے. لاکھوں لاشیں تڑپتے رہیں، اسلام کا پھریرا بلند رہے، اس مقصد کے لیے قوم آئی ہے زمین پر. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تم کیا سمجھتے ہو کہ چھوڑ دی جاؤ گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور عربی قاعدے کے مطابق یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ کا مطلب there is no doubt، a trace of doubt بھی نہیں ہے اس معاملے میں. نون تاکید، سامنے لام لگ گیا ہے اور نون تاکید ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no trace of doubt، ایک ٹریس آف ڈاؤٹ بھی نہیں ہے اس معاملے میں کہ تم آزمائے جاؤ گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کس سے؟ خوف سے آزمائے جاؤ گے. ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں گے کہ خوف طاری ہو جائے گا. وَالْجُوعِ، بھوک آئے گی، بھوک، صبح شام بھوک ہوگی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، تمہارے اموال کا نقصان ہوگا اور تمہاری جانوں کا نقصان ہوگا. مِّنَ الْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے نقصانات تمہیں آئیں گے. اس لیے کہ آپ نے کہہ دیا نا کہ لا الہ الا اللہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ وہ گلاب کی وادی نہیں ہے جہاں پہ آدمی بڑے اطمینان سے زندگی گزار رہا ہو. نہیں، یہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا اور یہ ہوتے رہے گا. یہ آزمائشیں جاری، خوف آئے گا، بھوکیں آئیں گی، اموال میں اور جانوں کے نقصانات ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان حالات میں صبر کرو، اپنے ایمان کے پیڈسٹل پہ اونچے کھڑے ہو جاؤ، ایمان میں تزلزل آنے پائے ثبات ہلنے نہ پائے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے نبی بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے. جب ان حالات میں جب وہ گزرتے ہیں، ان کی زبان پہ ایک ہی رہتا، نہ رونا ہے، نہ پلانا ہے، نہ بابیلا ہے، نہ شکوہ ہے، نہ شکایت ہے. ایک ہی نغمہ ان کی زبانوں پہ جاری رہتا ہے، اس لیے کہ سینوں میں ان کے کلمہ طیبہ ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے. That's all. یہ ہمارا یقین ہے. ہم اس کلمے کے ساتھ زمین پہ رہیں گے، اللہ ہی کے لیے ہے، اور جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے تو اس کلمے کے ساتھ لوٹیں گے. ہاتھ میں کلمے کا پرچم اونچا بلند رہے اور ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے. اسلام، ایمان پھولوں کی سیج نہیں ہے دوستو. پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کلمہ گو کو چھوڑتا نہیں.
کتنے زبانوں پہ شکوے ہیں، یہ آفتیں مسلمانوں پہ کیوں ہیں مالک؟ رمضانوں کے خصوصی دعا میں اللہ سے شکوے ہو رہے ہیں، مالک یہ مسلمانوں پہ یہ آفتیں کیوں ہیں؟ برما سے خون کی ندی کیوں بہہ رہی ہے مولا؟ آسام میں تڑپتی ہوئی لاشیں کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو قرآن میں یہ ہمارا ایگزامینیشن ہے، میں ایگزامینیشن از آن، تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تم نے اعلان کر دیا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں، تم نے اعلان کر دیا نا، اب مجھے آزمانا ہے، یہ خون کی ندیوں سے تم کو گزرنا پڑے گا، ان وادیوں سے گزرنا پڑے گا، خاردار راہوں سے تم کو گزرنا پڑے گا، یہاں تک کہ تم موت کی وادی میں پہنچو، اور اس وقت میں دیکھوں گا کہ تمہارے ہاتھ میں پرچم لا الہ الا اللہ بلند ہے یا نہیں۔ یہ پہلا اصول ہے جس کی بنیاد پر ایمان اور اسلام اور مسلمان زمین پہ زندگی گزارتے ہیں۔ جس طرح آسمان کی طرف کوئی پتھر پھینک دیجئے، وہ پتھر زمین پہ آنا ہی آنا ہے، اسی طرح ایمان کا اظہار کیا، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کل آسام آزمایا جائے، پرسوں حیدرآباد آزمایا جائے، پھر پوری دنیا کے مسلمان آزمائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہو کے رہنا ہے۔ اور ایک آیت سورۃ آل عمران میں ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ وقت تیزی سے گزرتا ہے، اس لیے کہ میں نے 5، 6، 7 اصول جس کی بنیاد پہ اسلام مسلمان دنیا میں رہتے ہیں لے کر آیا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے پوری باتیں آ جائیں۔ جو آیتیں بتا سکتا ہوں بتاؤں گا، باقی کے حوالے دے دوں گا تاکہ کسی کو ڈاؤٹ نہ رہے، ٹریس آف ڈاؤٹ بھی نہ رہے۔ یہ ہم اپنے دل سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں دلیل کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، قرآن و حدیث سے۔ دوسرا یہ ہے کہ مسلمان، اللہ کی امت، یہ دنیا میں کھا پی کے زندگی گزار کے عیش سے رہنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ دنیا میں اللہ کی نمائندگی کرنے کے لیے آئی ہے۔ اپنے وضع خطا کو تبدیل کر کے، چہروں سے کچھ داڑھیوں کو چھوڑ کر، کچھ خاص قسم کے اعمال کر کے دنیا سے گزرنے کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ زمین پر یہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کرنے، اللہ تعالیٰ کی خلافت کرنے کے لیے آئی ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن مجید کو اس امت کے حوالے کیا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنی راہ کو بھول جاتی ہے، ہر دور میں یہ ہوا ہے، کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ اپنا راستہ بھول جاتی ہے، اور پھر وہ اصول کار فرما ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اچھے بندوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، اللہ کے لیے زمین پہ زندگی گزارنے والے بندوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان کرتے ہیں کہ ان اچھوں کے بعد کچھ ناخلف غلط قسم کے لوگ ان کے وارث ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب سے پہلے نماز کو ترک کیا۔ ایز اے کانسیکوینس، جب انہوں نے نماز کو اپنی زندگیوں سے دور کیا، شہوتوں میں پھنس گئے۔ واتبعوا الشہوات، شہوتوں کے پیچھے دوڑنے لگے، ان کی اتباع انہوں نے شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب ہمارا اصول سنو، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، اب وہ لوگ اپنی گمراہی کا انجام دیکھ کر رہیں گے۔ آفتیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، چیخ و پکار ہوگا، اپنے بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں گے، بھوک کی مصیبتیں لاد دی جائیں گی، ریفیوجی کیمپس میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ تم نے کیا؟ تم نے یہ کیا کہ ہماری نیابت کو چھوڑ کر زمین پہ جو نماز جیسے اہم ترین شے ہے،
جس کی اقامت کے لیے تم کو زمین پر رکھا تھا، تم نے ان نمازوں کو چھوڑ دیا۔ مسجد سے پکارا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم نے اپنی پشتوں کو مسجد کی طرف کر دیا۔ اور شہوتوں کا عالم یہ ہے، رات رات بھر انٹرنیٹ پہ گزارتے ہو، رات رات بھر ویڈیو گیم سے گزارتے ہو، نامحرم کو دیکھنا کوئی گناہ نہیں سمجھتے ہو، کسی لڑکی سے گفتگو کرنا تم اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہو، فلموں کا پروگرام بنانا تمہارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، مسجدوں کو آنا بڑا ناگوار ہے۔ فسوف یلقون غیا، ہمارا دوسرا اصول یہ ہے کہ ان قریب تم اپنی گمراہی کا مزہ چکھ کے رہو گے۔ جو بھی قوم نمازوں کو ترک کرتی ہے اور شہوتوں میں پھنس جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ اپنے مضبوط بندوں کو مسلط کر دیتا ہے جو ان کی مسکراہٹوں کو چھین لیتے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ جھڑی مہینوں سالوں تک چلتی رہتی ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پوری کتاب تم کو دی، پوری کتاب جس میں 6500 سے زیادہ آیتیں، اور یہ کہے گے کہ یہ کتاب کے تم حامل ہو، اس کے ضامن ہو، اس کو پڑھو سمجھو زمین پہ نافذ کرو، اس کا قانون زمین پہ چلنا چاہیے، اس کے مطابق شادی ہونی چاہیے، اس کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، اس کے مطابق تجارت ہونی چاہیے، اس کے مطابق زن و شوہر کے تعلقات ہونے چاہیے، اس کے مطابق زندگی کا ہر پہلو ہونا چاہیے۔ لیکن آپ لوگ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیے؟ یو ہیو بیکم چوزی، اپنی کچھ مطلب کی اچھی اچھی چیزوں کو آپ نے لے لیا جو بڑی آسانی سے کی جا سکتی ہیں، جس کے کرنے سے کچھ تعریفیں بھی ہو سکتی ہیں، ماتھے پہ کوئی شکن باطل کی نہیں آتی، ایسے معاملوں کو تم نے چن لیا، ایسے معاملے جو باطل کے مقابلے میں پنجہ آزمائی کی دعوت دیتے ہیں ان کو آپ نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہمارا وہ اصول کار فرما ہو جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ارے قرآن کے ایک حصے پہ تم ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کو چھوڑ دیتے ہو، ایک حصے کو دل سے لگاتے ہو جس میں کوئی مصیبت اور مشقت نہیں، اور قرآن کا وہ حصہ جو مشقتوں کو طلب کرتا ہے، مصیبتوں کی طرف دعوت دیتا ہے، اسے چھوڑ دیتے ہو۔ کمان ہمارا اصول کار فرما ہو جائے گا۔ جس طرح پتھر آسمان کی طرف پھینکو کچھ دیر کے بعد زمین پہ آئے گا، اسی طرح یہ ہمارا اصول تم پر آ جائے گا۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويردون ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جب تم نے یہ کام کیا، آہستہ آہستہ اپنی زندگیوں میں تغیر پیدا کر دیا، ہلکے ہلکے کام لیے، مشکل کاموں کو چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جزا یہ ہے کہ تم کو زمین میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ فما جزاء من يفعل، جو بھی یہ عمل کرے گا کہ کچھ حصے پہ ایمان لایا، کچھ پہ چھوڑ دیا، کچھ پہ عمل کیا، کس پہ نہیں کیا، الا خزي، شرمساری، ذلت، رسوائی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، اور زندگی دنیا کی ختم کر کے آؤ ہمارے پاس، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، ہمارے پاس قیامت میں بھی تمہارے لیے بہت خطرناک عذاب انتظار کر رہا ہے۔ یہ اصول جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی امام امت اس کو دی گئی کتاب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتی ہے
اس کے چند حصوں پہ ایمان لاتی ہے، چند حصوں کو چھوڑ دیتی ہے، چند حصوں پہ عمل کرتی ہے، چند حصوں کو چھوڑ دیتی ہے۔ زمین و آسمان گواہ ہیں، ایسی ذلت اور رسوائی کہ ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ ایک لڑکا بور ویل میں گر جاتا ہے، 24 گھنٹے اس کے اوپر کیمرے لگ جاتے ہیں بچے کے لیے، ایک بچے کی زندگی کے لیے۔ برما کے 30,000 مسلمانوں کو گاجر و مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا جاتا ہے، 1 منٹ کوریج نہیں ہوتا ہے ٹی وی پر، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں۔ ایک ٹیوب ویل میں آپ نے دیکھا ہوگا 24 گھنٹے کیمرے، پولیس آ گئی، ملٹری آ گئی ایک جان کو بچانے کے لیے، ہائی ٹیکنالوجی آ گئی، بازو سے بہت اندر گڑھے کھودے گئے تاکہ بچے کو بچایا جائے، اور پورے چینلز کے کیمرے لگے ہوئے ہیں ایک جان کے لیے۔ 30,000 مسلمان برما کے، کیا آپ کو اطلاعات کہاں سے آئیں؟ کیا اخبار نے دیے؟ کیا ٹی وی نے دی؟ اللہ نے ایسے انتظام کے یوٹیوب وغیرہ کچھ ایسے الیکٹرانک چینل کے ذریعے سے کچھ درد مند دلوں نے ان فوٹوؤں کو بھیج دیا، ساری دنیا میں یہ باتیں معلوم ہوئی۔ خزی فی الحیات الدنیا، ویٹ لیس، ایسے بن جاؤ گے کہ یو ہیو نو ویٹ ایٹ آل، کوئی ویٹ نہیں ہے تمہارا۔ حضرت گرامی، ایک اور اصول ہے، قومیں جب ایک مقام پہ پہنچتی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں تغیر آنا چاہیے۔ وہ تغیر کے لیے کیا اصول ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ یہ تیسرا اہم ترین اصول ہے جو قوموں کی تاریخ میں کار فرما ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی قدرت، اس قوم کی تقدیر کو نہیں بدلتا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یغیر، تبدیل نہیں کرتا، ما بقوم، کسی بھی قوم کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتی۔ پہلے قوم کو تبدیل ہونا پڑے گا، اپنے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اپنا انٹروسپیکشن کرنا پڑے گا، اپنا تجزیہ کرنا پڑے گا کہ واٹ آر دا ڈیفیکٹس، ان ڈیفیکٹس کو دور کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد اللہ سے رجوع ہونا پڑے گا، پھر حالات بدلیں گے، بادل چھٹیں گے، اللہ کی نعمتیں برسیں گی، پھر قومیں اونچائی کی طرف اٹھیں گی۔ اگر وہی کھاؤ پیو دنیا سے گزر جاؤ، زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ شادی، اور اگر کچھ حاصل کیا پوری زندگی کا نچوڑ تو ایک چھوٹا سا گھر 200 گز پر، پوری زندگی کا نچوڑ۔ اگر یہ کانسیپٹس، یہ فکر تم نہیں بدلو گے، تم اللہ کے لیے جینا نہیں چھوڑو گے، اپنا انٹروسپیکشن کر کے تجزیہ نہیں کرو گے، اور اپنے اندر تبدیلی نہیں لاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری طرف دیکھے گا نہیں۔ You have to change first۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم پہ الزام مت لگاؤ، لمبی لمبی دعائیں روتے ہوئے مت کرو، رونا بڑا آسانی سے آتا ہے، تم اس مقام پہ پہنچ گئے ہو کہ عورتوں کی طرح رونا سیکھ گئے ہو۔ تبدیل کیوں نہیں کرتے اپنے آپ کو؟ انٹروسپیکشن کیوں نہیں کرتے؟ قائدین سے لے کے نیچے تک تجزیہ کر کے ایک پلان کیوں نہیں بناتے کہ قوم کا یہ ڈیفیکٹ ہے، اس میں تبدیلی لانی چاہیے، اور وہ نقشہ بنا کے اس میں پوری قوم اور بڑے مل کر اس میں رنگ کیوں نہیں بھرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلم قوم کی تباہی کے بعد جب ان کے اندر کچھ اچھے لوگ پیدا ہوئے، اچھے نقشے بنائے، قوم کی تطہیر کا کام کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تم کو پھر سے عروج بخشے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور رسول بیان کرتے ہیں۔
ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. دیکھو اگر تم اچھائی کرو تو یہ تمہارے ہی لیے اچھائی ہے، تم ہمارا راستہ اختیار کرو گے تو یہ تمہارے ہی لیے اچھائی ہے. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تم منہ موڑو گے تو وہی ہو جائے گا کہ تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، تم مشکلات سے دوچار ہو جاؤ گے. یہ تھرڈ اصول ہے. بالکل ایسے ہی جیسے پتھر آسمان کی طرف پھینکیے وہ زمین کی طرف چلا آئے گا، اور بالکل یہ بھی ایسے ہی ہے. حضرات گرامی، قوم بدلتی ہے، کچھ قائدین اٹھتے ہیں، خلوص کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور پوری قوم یا قوم کا کچھ حصہ جب اٹھ کر اسلام کے پرچم کو لے کے باطل کے مقابلے میں ٹھہر جاتا ہے تو اب زبردست کشمکش شروع ہو جاتی ہے. باطل سے زبردست کشمکش شروع ہو جاتی ہے. باطل مسلمانوں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتا، اور وہ بھی اسلام کی سربلندی کو بالکل برداشت نہیں کرتا. زبردست کشمکش سے دوچار ہو جاتے ہیں. دیکھنے والے تو کہتے ہیں ارے یہ تھوڑے سے مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت یہ باطل سے پنجہ آزمائی کر رہی ہے اور یہ کبھی بھی ختم ہو کے رہ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا وہ اصول بیان کرتا ہے، اسی اصول کے مطابق کام ہونے والے ہیں. حق و باطل کا زبردست کشمکش چل رہی ہے. میڈیا مخالفت پہ آ چکا ہے، ایک ایک چیز اسلام کے خلاف لکھ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ مخالفت پہ آ چکے ہیں، پولیس فورس مخالفت پہ آ چکی ہے. وائٹ ہاؤس سے لے کے ہندوستان کے تمام ساؤتھ اینڈ نارتھ بلاک اسلام کے خلاف آ چکے ہیں. پوری دنیا اکٹھی ہو چکی ہے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں میں سے چند مٹھی پر مسلمان باطل سے لوہا لینے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اپنی جانوں اور مالوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے اس اصول کو پیش کرتا ہے. وہ اصول یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. لوگ تھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو تکمیل کیے بغیر خاموش رہنے والا نہیں ہے، کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. وائٹ ہاؤس کے مکین کو بہت برا لگے، دنیا کے تمام حکمرانوں کو بہت برا لگے، ہمیں کوئی فکر کی بات نہیں. ہم ٹھان چکے ہیں ہمارے چند بندے اسلامی پرچم کو ہاتھ میں لیے ہوئے باطل سے لوہا لے رہے ہیں. لوگوں سنو میرا وہ اصول کار فرما ہو چکا ہے. میں آج نہیں تو کل اپنے نور کو تکمیل کر کے رہوں گا. یہ اصول کار فرما ہو جائے گا. لوگ اپنی زندگیاں شادی خانوں سے گزارتے چلے جائیں گے، سٹینڈرڈ آف لائف کے پروگرام بناتے چلے جائیں گے، لیکن وہ چند مٹھی بھر جب اٹھیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ کے کہے گا باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے باطل کے سامنے یہ پیغام کو رکھتا ہے. نادانوں، یہ مٹھی بھر سمجھ کے ان کو کچلنے کی کوشش کرتے ہو، نہیں، میں ان کے پیچھے ہوں. I am at their back. اور میرا یہ اصول آ گیا ہے. حضرات گرامی، حق و باطل کی زبردست کشمکش، کتنی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ کتنی بہترین آیت نازل کرتے ہیں، کشمکش کرنے والوں کے دلوں کو بڑا اطمینان پہنچ جاتا ہے. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. دل باغ باغ ہو گیا. اسلام کی سربلندی کے لیے جس نے کوشش کی، یہ آیت پڑھا اس کا دل باغ باغ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب حق و باطل کا مقابلہ ہوتا ہے، اس طرف ہمارا پھریرا سر بلند کرنے والے کتنے ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن ہم حق کو باطل کے اوپر پھینک کر مارتے. بل نقذف
بالحق, بالحق, حق کو علل باطل اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. کوڑا مارنا, نقذف, ہم کوڑا ماریں گے, کس کا؟ حق کا کوڑا ماریں گے, کس پہ؟ علل باطل. کیا ہوگا؟ فیدمغہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک اس کے سر پہ لگتا ہے وہ جا کر. اس کے دو معنی لکھنے ہمارے مفسرین نے بیان کی ہیں کہ سر پہ لگ کے سر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کے, اور دوسرے ایک معنی ہے کہ اس کا بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے. فیدمغہ, اسی سے دماغ نکلا ہے. بل نقذف بالحق علی الباطل, ہم حق کو اٹھا کے مارتے ہیں باطل پر اور سیدھے اس کے سر پہ لگتا ہے اور بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے. اب جب یہ کام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, باطل رخصت ہو جاتا ہے, بھاگ جاتا ہے. زاہق, زاہق ہے مطلب بھاگ جانے کے ہیں. یہ ہو چکا ہے, لوگ اٹھے ہیں, حق کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیے ہیں. کمیونزم آج اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے, کیپٹلزم اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے, آج کی بے حیائی اپنے آخری سانس لے رہی ہے. ہر طرف اسلام کے چرچے ہیں, چرچے, اور اللہ تعالیٰ کے اصول فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ, جب مار پڑتی ہے بھیجا پاش پاش ہو جاتا ہے باطل کا. آج جتنے بھی ڈیسیشنز باطل لے رہا ہے, آپ اس کا انالیسس کر کے دیکھیے, یہی لگتا ہے ارے یہ ظالم کے سر پہ زبردست مار لگی اس لیے ڈیسیشن صحیح نہیں ہے. وائٹ ہاؤس سے لے کے کریملن تک کوئی ڈیسیشن صحیح نہیں ہے. نہ ان کا اکنامک ڈیسیشن صحیح ہے, نہ ان کا ملٹری ڈیسیشن صحیح ہے, نہ ان کا کوئی ڈپلومیٹک ڈیسیشن صحیح ہے. صحیح لکھنے والے اچھی طرح لکھتے ہیں کہ کوئی ڈیسیشن صحیح نہیں جا رہا ہے, اس کا صحیح انٹراسپیکشن نہیں کر رہے ہیں. آؤ قرآن کہتا ہے ہمارے چند بٹی بھر لوگ جب انہوں نے حق کا اعلان کیا تو ہم نے اسی حق کو ان کے سر پہ مار دیا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, اور ایک اسی اصول کی تائید کرتے ہوئے کہ جب حق و باطل کی کشمکش ہوتی ہے, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ ویسے ہی اصول ہے جیسے پانی اونچائی سے نیچے کی طرف آتا ہے, جیسے عام آدمی دیکھتا ہے, یہ بھی ویسے ہی اصول ہے حق و باطل کا. اے نبی آپ کہہ دیجئے. کہاں؟ یہ مکے کی آیتیں ہیں جہاں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. مستقبل تاریخ ہے, کل کیا ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم. مٹھی پر مسلمان بھیڑیوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے مجدہ سنا رہا ہے, اے نبی تم نے اسلامی پرچم کو لہرا دیا ہے, اپنے ہاتھوں سے پھریرے کو اونچا کر دیا ہے, اور تمہارے صحابہ تمہارا ساتھ دے رہے ہیں. جسٹ ڈکلیئر, ہمارا اصول, ہمارا رول کا اعلان کرو, کہہ دیجئے حق آ گیا ہے, باطل بھاگ گیا ہے یا بھاگ چکا ہے. باطل کا کام تو بھاگنا ہی ہے, باطل رکنے کے لیے نہیں آتا. It always looks at the escape route. جب حق پوری آب و تاب کے ساتھ آتا ہے تو باطل صرف اسکیپ روٹ ہی دیکھتا ہے اور کچھ نہیں. اللہ تعالی آیت میں کہتے ہیں. بھائیوں میں اپنی دل کی بات میں نہیں, آپ قرآن کھول کے دیکھیے. جو اصول میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, اسلام, حق اور باطل اور مسلمانوں کے, اس میں رتی برابر آپ کو فرق نہیں دکھے گا. قرآن کھول کر دیکھیے. حضرات گرامی, جب جم کے حق و باطل کا مارکا گرم ہو جاتا ہے اور جب وہ فائنل مراحل میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ اصول دنیا دیکھتی ہے. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب حق پر باطل مقابلے میں آ جاتا ہے, حق والے بہت تھوڑے ہی کیوں نہ ہو, لیکن یہ اصول کہ باطل جھاگ کی طرح اٹھ جاتا ہے. فَيَذْهَبُ جُفَاءً,
جیسے پانی کے اوپر جھاگ آتا ہے، اس سے پہلے کی آیتیں آپ پڑھیے، پانی کا تذکرہ، سیلاب کا تذکرہ، اس کے اوپر جھاگ کا تذکرہ، پھر اس کے بعد ان دھاتوں کو جو پگھلائے جاتا ہے اس کے اوپر کی دھات کا، اس کے اوپر کے جھاگ کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال یوں دے رہا ہے، وہ اصول اس طرح بیان کر رہا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہوتا ہے وہ اڑ جاتا ہے، باطل اڑ جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ، جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین پہ رک جاتا ہے۔ اور سب سے شاندار چیز جو انسانوں کے لیے، نمبر 1 چیز جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے وہ حق ہے اور اسلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ یہ آ گیا اور یہ مقابلہ کیا اور باطل جھاگ کی طرح اڑ جائے گا اور حق ٹھہر جائے گا۔ یہ باتیں تسبیحات اور نماز پڑھنے والوں کے ذہن میں نہیں بیٹھ سکتی ہیں، یہ باتیں کشمکش کرنے والوں کو بڑی اچھی لگتی ہیں، ان کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ ہم جس کام کے لیے اٹھے تھے وہ دن دور نہیں ہے، یہ کسی اور کے اصول نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہے، اور لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ تعالیٰ کے اصول کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دوستو، جمعۃ الوداع کے موقع پر میں نے طبیعت کے اصولوں سے ابتدا کی تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی پتھر اچھال دیا جائے تو اس کو نیچے آنا ہی آنا ہے، اللہ کا بنایا اصول ہے، بدل نہیں سکتا۔ اس کے بعد میں نے اسلام، مسلمان، باطل کے اصولوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ There should not be a trace of doubt، جس طرح پتھر زمین پہ آتا ہے اسی طرح یہ اصول بھی کار فرما ہوتے ہیں۔ آئیے عرب سپرنگ پہ تھوڑی سی نگاہ ڈالیے، اپنی توجہ روا روڈ سے، برما اور آسام سے ہٹا دیجیے۔ آج سے 100 سال پہلے مصر کا کیا عالم تھا، مسلمان اللہ کو چھوڑ چکے تھے، پہلا اصول کار فرما تھا، ظالم ان پہ مسلط ہو چکے تھے۔ اس میں سے کچھ مسلمان ایسے بھی تھے چھوٹی موٹی چیزوں کو قرآن میں سے لے لیتے تھے، نمازیں، روزے، تسبیحات، خانخواہ، تھوڑے بہت اجتماعات، درس بخاری، درس قرآن، اس کے باوجود بھی کوئی فرق نہیں، وہی ذلت تھی۔ لیکن چند سن کے بعد اللہ تعالیٰ نے حسن البنا کو اٹھایا، اخوان المسلمون کی تحریک برپا ہوئی، انہوں نے پیغام دیا، لوگوں اسلام کا پرچم اٹھاؤ، اس فریرے کو بلند کرو، حق و باطل کی کشمکش شروع ہو چکی۔ ایسی زبردست کشمکش کہ اس کے بعد زمین و آسمان نے دیکھا کہ اخوان المسلمون پہ جو تعذیب آئی، جو مشکلات آئیں، آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ ایک ایسے کمرے میں جہاں پہ 5 آدمی بڑی مشکل سے رکھے جا سکتے ہیں، اس کمرے میں 50 لوگوں کو قید رکھا جا رہا ہے۔ لوگ سٹوریز میں سوتے تھے کہ اوپر ایک زندہ لوگ، ایک لیئر، سیکنڈ لیئر، تھرڈ لیئر، فورتھ لیئر، مذاق نہیں، پڑھیے، یہ کہانی لگ رہی ہوگی کہ انسان لیئروں میں سو رہے ایک کے اوپر ایک، لیکن مصر کے وہ قید خانے گواہ ہیں۔ جمال عبد الناصر نے جو باطل کا سرغنہ تھا، حق کا اس نے مقابلہ کیا، اسے وہ اصول معلوم نہیں، فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ کا اصول اسے معلوم نہیں تھا، لیکن اخوان المسلمون پیچھے نہیں ہٹی۔ دیکھتے دیکھتے وہاں پر وہ اصول کار فرما ہو گیا کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نوری۔ اللہ نے اعلان کر دیا، اے وائٹ ہاؤس والے، اے امریکہ والے، یہ میرا اصول ہے، میرا نور پھیل کے رہے گا۔ ملٹری جنتا وہ اصول کو بھول گئی تھی
کہ کامیابی صرف حق والوں کو ہے اور مار پڑی ہے تمہارے سروں پر اور تم ختم ہونے والے ہو. دیکھتے دیکھتے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ناصر مرا، انوار السادات گیا، حسنی مبارک کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، طنطاوی کا حال کیا ہو چکا ہے. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ. اور اب رپورٹیں یہ آ رہی ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. اسلامی خلافت، اسلامی نظام جو کہ مصر اور تمام دنیا کے لیے فائدہ مند ہے، وہ مصر میں مین سٹے بن چکا ہے، زمین پہ رک گیا ہے، اور جتنے باطل پرست ہیں رخصت ہو چکے ہیں، اور وہاں سے یہ ساری دنیا میں انشاءاللہ پھیلتا چلا جائے گا. دنیا سے جبر استبداد ختم ہو جائے گا. مسلمانوں کے آنسو بہتے بہتے خشک ہو گئے ہیں، لیکن ان قریب ہم نہیں تو ہماری اولاد دیکھیں گے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے چہروں پہ مسکان آ جائے گی. اس لیے کہ یہ وہ پیغام ہے، اور اللہ کے اصول کار فرما ہو چکے ہیں کہ ہر جگہ مسلم نوجوان اٹھ پڑے ہیں، انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ہم قرآنی قوم ہیں، اور قرآن دب کے رہنے والی کتاب نہیں ہے، یہ نافذ ہونے والی کتاب ہے. ٹیک اینی پلیس ان دا گلوب، گلوب میں آپ کسی بھی نقطے پہ رکھیے، وہاں پہ ایک کم سے کم ملے گا جو یہ تصور کے ساتھ کہ اسلام نظام رکھتا ہے وہی غالب ہو کے رہے گا. آسٹریلیا سے لے کے امریکہ تک زمین کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں کا کچھ حصہ یہ تصور نہ رکھتا ہو کہ اسلام نظام ہے اور یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے. اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں نوجوان. جیلوں میں آج مسلم نوجوان کیوں ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام ہے اور اسے غالب ہونا ہے. امریکہ کی جیلیں، آسٹریلیا کی جیلیں، انگلینڈ کی جیلیں اور دنیا کے ہر جگہ کی جیلوں کے اندر وہ در و دیوار گواہی دے رہے ہیں. نوجوانوں، یوسف علیہ السلام کے ساتھیوں، زیادہ دن نہیں، چند سال تم یہاں آرام کرو، پھر ایک ایسی بہار آئے گی کہ اس بہار میں تم کو چھوڑ دیا جائے گا. حضرات گرامی، وہ دن دور نہیں. میں نے آپ کے سامنے اصول بیان کیے، اب یہ اپنے ہاتھ میں ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو کھا پی کے عیش اطمینان کے ساتھ، چند ولیمے، چند شادیاں، گپے بازیاں، بیوی بچے، خرید و فروخت، شاپنگ، یہ مال وہ مال، یہ بچے کی گاڑی وہ بچے کی گاڑی، بڑی بچے کی شادی میں یہ، چھوٹے بچے کی شادی، اس طرح گزر جائے گی. یا اللہ تعالیٰ کے اس اصول کے مطابق ہم اللہ کے پیغام کو اس علاقے میں، اللہ کے اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں گے اور اسلام کا پرچم لے کے دنیا سے اللہ کے دربار میں پہنچیں گے. اٹس اپ ٹو اس. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.